بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ سورۃ البروج، بروج جمع ہے برج کی۔ برج کا معنی چونکہ یہ لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے مختلف، اگر آپ نے بڑی بڑی عمارتیں محلات دیکھے ہوں گے یا قلعے کہ ان کی دیواروں میں اونچے اونچے ستون ہوتے ہیں کہ جو حفاظت وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بروج سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یاد رکھیے کہ بعض لوگ جنہوں نے اپنا یہ برج فلان اور برج یہ ہے اور برج وہ ہے، یہ والا جنہوں نے اپنا خرافات بیچنی ہوتی ہے مسلمان معاشرے میں، تو وہ والے برج اس سے مراد نہیں ہے۔ اور یہ اپنے پاس سے گھڑ کے، جیسے اپنے مطلب کا لفظ قرآن سے ملے نا، اس سے گھڑ کر اپنی ساری منڈی چلانے کے لیے اگلی باتیں سٹوریاں بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ بروج نہیں ہے کہ جو فلان تاریخ سے فلان تاریخ تک جو پیدا ہوا اس کا برج یہ ہے، اس کا برج یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک تو یہ اسلامی جو مہینوں کا نظام ہے اس کے مطابق ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ جو برجوں کے نام رکھے گئے یہ یونانی خداؤں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ناموں سے لے کر رکھے گئے ہیں۔ جب اسلامی معاشرے میں یونان کے علوم اور فلسفہ وغیرہ ترجمہ ہو کر آیا تو ساتھ ساتھ یہ سوغاتیں بھی جو تھی وہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی، اور بعض لوگ جو ایسی چیزوں کو بیچ کر اپنی کمائی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک کاروبار بنانے کا ان کو مل گیا۔ توجہ فرمائیں، بروج سے مراد وہ نظر نہ آنے والے، جیسے قرآن میں پہلے گزر چکا کہ اس نے اس آسمان کی چھت کو بغیر کسی ایسے ستون کے کھڑا کیا ہے جو تمہیں دکھائی دیتا ہو، یعنی ستون ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح بروج سے مراد وہ نہ نظر میں آنے والی مضبوط چیزیں کہ گویا جن میں یہ آسمان کے راستے یا آسمان کے ستارے اپنی اپنی جگہ پر اور اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں۔ برج کا معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی، باہر نظر آنے والی چیز، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے آسمان میں بروج بنا دیے اور ان کو مزین کر دیا، لہذا یا اس سے مراد یہی ستارے ہیں اور یا وہ چیزیں کہ جو ان ستاروں کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ وہ بروج ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے
برجوں والے آسمان کی، 2 اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کے دن کی، 3 اور شاہد کی اور مشہود کی قسم کھائی گئی۔ اب یہ شاہد اور مشہود کئی طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ شاہد گواہی دینے والا، مشہود جس پر گواہی دی جائے، شاہد دیکھنے والا، مشہود جسے دیکھا جائے، اور شاہد یعنی حاضر ہونے والا، اور مشہود وہ دن کہ جس میں وہ حاضری ہوگی۔ تمام کی تمام باتیں قیامت ہی سے مربوط ہے، جو بھی آپ مانا کریں بات تقریباً ایک ہی ہے، اور قیامت کے دن سے جس کی پہلے قسم کھائی گئی، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا۔ برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی یہ پورا جو نظام ہم نے بنایا ہے آسمان کا، یہ گواہی دے رہا ہے کہ کیونکہ اللہ باطل کام نہیں کرتا، تو وہ دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی قسم، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ بھی گواہ ہے اور ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور جو وہاں پر گواہیاں دی جائیں گی اور جن کے بارے میں گواہیاں دی جائیں گی، اور جو اعمال نامے کو دیکھے گا اور جن اعمال ناموں کو دیکھا جائے گا، ان سب کی قسم یعنی یہ سب چیزیں گواہ ہیں۔ آیت نمبر 4، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ یہ سورہ مکی ہے اور ان ایام میں نازل ہوئی جب اسلام کے گویا تحریک کو شروع ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ظلم و ستم ایمان لانے والوں پر، مکہ والوں کا ظلم و ستم عروج پر تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ واقعہ مکہ والے اور اس علاقے کے لوگ اس کو جانتے تھے۔ اور یہ واقعہ کیا تھا کہ یمن کا ایک یہودی بادشاہ، جو روایات میں آیا اس کے مطابق نجران کے اندر عیسائی رہتے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ابھی اگلی آیت میں آ جائے گا، وہ مومن تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کی جو حقیقی توحید پر مبنی تعلیمات تھی اس پر چل رہے تھے، اور شرک اور اس کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ظاہر مشرک کو مومن نہیں کہا جاتا، قرآن مومن نہیں کہتا۔ تو وہ جو یمن کا یہودی بادشاہ تھا، وہ اپنے لشکر کو لے کر آیا، اور ان مومنوں سے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے اس نے تقاضا کیا کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا دین قبول کرو۔ مومنوں نے وہی کیا جو مومن کیا کرتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے، چونکہ یہ طاقتور تھا، اس کا لشکر تھا بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آگ میں جلائیں گے۔ تو انہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھودی، اور کھود کر ان کے اندر گویا لکڑیاں وغیرہ ڈال کر آگ بھڑکائی، اور مومنوں کو ان خندقوں میں انہوں نے اٹھا کر پھینکا اور ان کو جلا دیا۔ اصحاب الاخدود، خندقوں والے، وہ افراد مراد ہیں، اور یہ مومنوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور مکہ والوں کو جو ظلم کر رہے ہیں رسول اللہ پر، ایمان لانے والوں پر، ان کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو، تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو اللہ نے پھر اپنی پکڑ میں لیا ہے۔ اور اب پچھلی قسمیں جو کھائی گئی ہیں ان کو بھی لے کر آئیں کہ یہ سارا جو نظام ہے آسمان کا، اور ہر عمل کا جو اللہ نے حساب کتاب لینا ہے قیامت کے دن، اور ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا، اور اللہ دیکھے گا، اور تمہارے اعمال ناموں کو دیکھا جائے گا، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے، اور جن کے خلاف گواہی دی جائے گی ان کا حساب کتاب مثلاً ہوگا۔ تو اے مکے والے خبردار، تم جو مومنوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اصحاب الاخدود کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا۔ آیت نمبر 4، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ 5، وہ خندقیں کیا تھی؟ وہ آگ تھی جو ایندھن والی تھی، یعنی بڑا ایندھن
جمع کر کے اس آگ کو خوب بھڑکایا گیا تھا، عام آگ نہیں تھی۔ 6 جب وہ اس پر بیٹھے تھے، اس پر بیٹھے تھے یعنی ان خندقوں کے کناروں پر نظارہ کرنے کے لیے مومنوں کے جلنے کا، جب انہیں پھینک رہے تھے گویا یہ ان کے کناروں پر اونچی جگہوں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ مومنوں کا آگ میں پھینکا جانا اور ان کا جلنا یہ دیکھ رہے تھے اس کو۔ یہ ظالم جو مومنوں کو جلا رہے تھے دین چھوڑنے سے انکار پر، جو ان کو سزائیں دے رہے تھے، اس سزا کو دیکھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی ان خندقوں کے کنارے۔ جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے ساتھ، اور وہ مومنین کے ساتھ جو کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے مومنوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے مکے والوں کو بھی کہ ان کے ساتھ وہ جن کو خندقوں والوں نے جلایا تھا، جن مومنوں کو، ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی ان ظالموں کو، وہی دشمنی تمہیں بھی ہے جو تم ہمارے رسول پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ تمہاری دشمنی کا سبب اور ان کی دشمنی کا سبب وہ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ آیت نمبر 8، اور ان سے وہ صرف اس وجہ سے، انہوں نے صرف اس وجہ سے دشمنی کی تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑا غالب آنے والا اور لائق حمد ہے، قابل ستائش۔ توحید ان کے لیے دشمنی کا سبب بن گئی تھی، جیسے ہمارے رسول کی دعوت توحید تمہاری اے مکہ والو، اے مشرکو، اے رسول پر ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دینے والوں، جیسے توحید کی دعوت سبب بن گئی ہے کہ تم توحید والوں کے ساتھ تم نے دشمنی شروع کر دی ہے، اسی طرح وہ جو اصحاب اخدود تھے ان کی بھی مومنوں کے ساتھ دشمنی کا سبب یہی تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ پھر آگے اللہ کی مزید صفات، آیت نمبر 9، وہی کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، صرف اسی کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی جو وہ کر رہے تھے گزشتہ زمانوں میں اصحاب اخدود، اور جو تم کر رہے ہو مومنوں کے ساتھ، اور یہ دشمنی کی وجہ کیا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ لہذا جان لو جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے، جو مومنوں کے ساتھ دشمنی کرے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ توجہ کیجئے، آیت نمبر 10، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، پھر اس کے بعد توبہ نہ کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ انہوں نے بھی جلایا تھا، بدلے میں ان کو بھی جلایا جائے گا۔ تو یہ خبردار کیا جا رہا ہے مومنوں کو، تکلیف دینے والوں کو کہ اگر تم توبہ کر لو، اور آپ دیکھیے کہ خداوند عالم توبہ کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ جتنا بڑا بھی گناہ گار ہے، اب مکے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مثلا توہین کی ہوگی، کوئی الفاظ بھی نازیبا بولے ہوں گے گستاخی والے، یا اپنے ہاتھ سے کوئی پتھر مارا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا، یا کسی رسول اللہ پر سابقون جو ایمان لائے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا۔ لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب انسان کر لیتا ہے حقیقی توبہ، تو جبکہ اس کی توبہ کا دروازہ کھولا ہو، سامنے عذاب یا اپنی موت کو دیکھ کر توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا، تو اگر حقیقی توبہ کر لے
تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لہٰذا اس قدر بڑا جرم کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دروازہ ان کو بتا رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 11۔ اس گروہ کے برعکس بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر خبردار کیا جا رہا ہے مکے والوں کو بھی اور قیامت تک جو بھی اس مزاج کے لوگ ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، یعنی جب تیرا رب پکڑتا ہے، جب تک اس نے مہلت دی ہے، مہلت دیتا ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے، ان بطش ربک لشدید۔ کوئی فرعون سے پوچھے کیسے چند لمحوں میں تخت و تاج بھی گیا اور سارا لشکر بھی گیا اور وہ خود بھی غرق ہو گیا۔ اس پچھتاوے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کاش تھوڑے سے لمحات پیچھے چلے جائیں اور میں وہ نہ کروں جو پہلے میں طاقت اور دولت اور اقتدار کے نشے میں کر رہا تھا۔ یہ ان چیزوں کا نشہ انسان کی عقل کو مار دیتا ہے۔ عقل تو پھر وہ عقل نہیں ہوتی، وہ تو ایک آلہ بن جاتی ہے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ پھر مکر کرنے کے کام آتی ہے۔ ورنہ حقیقت میں تو عقل وہ ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکا دے اور سرکشی سے باز رکھے۔ 12 آیت نمبر 12، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید یعنی سخت ہے۔ 13، بے شک وہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی نہ پہلی مرتبہ اس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرتا ہے اور نہ ہی دوسری مرتبہ اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا جو دوبارہ اعادہ کرے گا اور دوبارہ پیدا کرے گا مخلوق کو۔ 14، اور وہی بڑا مغفرت کرنے والا، غفور اور ودود، بہت زیادہ مودت اپنی مخلوقات سے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر خرابی کرو گے وہ رویہ ہے تو پھر جان لو کہ پکڑ بڑی سخت ہوگی، اور اگر باز آ جاؤ توبہ کی طرف، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو وہ یہ غفور مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور یہ کیوں ہے غفور؟ اس لیے کہ ودود ہے، بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ صرف ہٹ دھرموں اور سرکشوں کو پھر اپنے قانون جو اس نے خود قانون بنائے اس کے مطابق پھر ان کو پکڑ بھی بڑی سخت کرے گا، اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15، بڑی شان والا عرش کا مالک ہے۔ عرش یعنی اس کائنات کے اقتدار کا مالک، اس کائنات کی بادشاہت کا مالک وہ ہے، اور وہ بڑی شان والا ہے۔ المجید، مجد یعنی وہی شان و شوکت۔ 16، جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ جو کام اس نے کہا ہے کہ میں کر دوں گا، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ وہ کام نہ کر پائے، وہ چیز رکاوٹ بن جائے، اللہ کے اوپر کوئی اور چیز غالب آ جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز کام جو خدا کرنا چاہے، کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل، اور اس کا مبالغہ ہے فعال، یعنی کر گزرنے والا، بہت زیادہ، بہت خوب کر گزرنے والا، لما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کر لے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب جب ایسا ہے، ایسے اللہ سے تمہارا سامنا ہے، تو پھر ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں، اے مکہ والو اور اے تا قیامت قرآن پڑھنے والو،
کس کا ذکر کر کے خبردار کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 17، کیا تیرے پاس لشکروں کی حکایت پہنچی ہے؟ لشکروں کا قصہ تجھ تک پہنچا ہے؟ لشکروں کی بات تجھ تک پہنچی ہے؟ کون سے لشکر؟ آیت نمبر 18، فرعون اور سمود بڑے طاقتور، اے مکہ والو تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور۔ تو اگر ان کی خبر تم تک پہنچی ہے تو پھر اس سے عبرت لو، لیکن اے رسول ہم نے فرعون، سمود ان کی خبریں انہیں سنا دی، بجائے یہ کہ عبرت لیں اور خدا کے آگے سر جھکا دیں، ایسا نہیں کر رہے، بلکہ آیت نمبر 19، بلکہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ تو جھٹلانے میں مصروف ہیں، جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ جھٹلانے کے طریقوں میں ہی آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، عبرت نہیں لے رہے کہ گزشتہ نافرمانوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا۔ اور یہ تو جھٹلانے میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، اپنے منصوبے بنا رہے ہیں کس طرح اس نبی کو ناکام بنایا جائے، جبکہ دوسری طرف سے کیا ہے؟ آیت نمبر 20، جبکہ اللہ نے ان کے پیچھے سے ان پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ من ورائہم سے معنی ہوتی ہے کہ یعنی وہ آگے اس کی توجہ آگے ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا کام کروں، جبکہ پیچھے سے اس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ اللہ ان کی پشت سے ان پر محیط ہے، یعنی گھیرا ڈال رہا ہے، گھیرا تنگ کر رہا ہے، عنقریب اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، اس کو کسی نے سکھا دیا ہے، یا تم کہتے ہو کہ یہ پریشان خواب ہے جو رات کو دیکھتا ہے اور صبح کہتا ہے وہی نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 21، بلکہ یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید، بڑے مجد والا، بڑی شان و شوکت، بڑی عظمتوں والا قرآن ہے۔ 22، لوح محفوظ میں، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ یعنی وہی اسے ام الکتاب بھی قرآن نے کہا، علم خدا کا وہ مرکز کہ جہاں سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور عربی قرآن بنا کر رسول اللہ کو پہنچایا گیا تاکہ رسول اللہ بشریت کو اللہ کے پیغام سنا دیں اور ان تک پہنچا دیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے، عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ العلی العظیم۔